باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ونفخ فی الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، اور سور پھونک دی گئی پس وہ اچانک اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، بول پڑیں گے ہائے افسوس ہمارے لیے، کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے آرام کرنے کی جگہ سے، یا کس نے ہمیں اٹھایا ہمارے سونے کی جگہ سے۔ ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے رحمان نے جو وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے سچ کہا۔ ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، ایک چیخ کے سوا وہ کچھ نہیں ہے، وہ سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ وَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، تو کسی پر ذرا سا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسا تم کام کرتے تھے۔ برادران و ہمشیرگان ملت اسلامیہ، ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے سور کے بارے میں بیان فرمایا ہے۔ سور کا مطلب ہے نرسنگا، وہ آواز جو سینگ میں یا لکڑی کے اندر پھونک مار کر نکالی جائے، وہ سور کی آواز ہوتی ہے۔ لوگوں کو جمع کرنے اور بلانے کے لیے قدیم زمانے میں سینگ کے اندر چھید کر کے آواز نکالی جاتی تھی، یا لکڑی کا ایک گول ٹکڑا بنا کر یا بانس کا اس کو بجایا جاتا تھا، اسے بگل کہتے تھے، وہی سور کی آواز ہوتی تھی۔ آج بھی اسکولوں میں، کالجوں میں یا فوج کو ٹریننگ کے لیے جمع کرنے کے لیے آواز سے لوگوں کو بلایا جاتا ہے، گھنٹی بجتی ہے یا بگل بجایا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو نظم کو درست رکھنے کے لیے قائم کیا جاتا ہے۔ اس سے یہ چیز معلوم ہوتی ہے کہ کوئی سربراہ ہے جو سب کو بلا رہا ہے۔ قیامت میں بھی یہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ حدیث مبارکہ میں آیا ہے، حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پر اپنا منہ رکھے عرش الہی کی طرف نظریں جمائے کھڑے ہیں کہ کب اللہ کا اشارہ ہو اور وہ پھونک مار کر آواز نکالیں۔ یہ سور 3 مرتبہ پھونکا جائے گا۔ پہلا سور نفخۃ الفزع ہے، جس سے تمام مخلوق سہم جائے گی اور گھبراہٹ سب پر طاری ہو جائے گی۔ دوسرا سور نفخۃ الصاعق ہے، جس سے سب ہلاک ہو جائیں گے، پوری کائنات میں صرف اللہ واحد الصمد باقی رہے گا۔ اور تیسرا سور نفخۃ القیام لرب العالمین ہے۔ اس تیسری سور کی آواز سے تمام مخلوق جو پہلے مر گئی تھی زندہ کر دی جائے گی۔ قرآن کریم میں اس کا کئی جگہ ذکر ہے۔ سورہ طٰہٰ میں ہے، یوم ينفخ فی الصور ویحشر المجرمین یومئذ زرقا یتخافتون بینہم ان لبثتم الا عشرا، آیت نمبر 102 اور 103 ہے۔ اس روز سور پھونکی جائے گی اور ہم مجرموں کو جمع کریں گے، اس حالت میں کہ ان کی آنکھیں خوف کی وجہ سے نیلی ہو جائیں گی۔ رب العالمین کے سامنے وہ اس حالت میں حاضر ہوں گے کہ ان کی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی یا خوف کی وجہ سے کپ کپا رہی ہوں گی۔ ان تینوں سوروں کے درمیان کتنا زمانہ اور کتنا فاصلہ ہوگا اس کا معلوم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ سینکڑوں برس کا زمانہ گزر جانے کے بعد دوسری اور تیسری سور پھونکی جائے اور زمین اس زمانے میں ایسی ہی خالی پڑی رہے گی۔ آگے فرمایا، جب یہ لوگ یعنی مجرمین اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے تو کہیں گے ہائے افسوس، ہمیں ہماری آرام کرنے کی جگہ سے کس نے اٹھایا۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، تب انہیں غیب سے آواز آئے گی، ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی ہے جس کا رحمان نے وعدہ کیا تھا اور رسولوں نے جو خبر دی تھی وہ سچی تھی۔ تب اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، ان کانت الا صیحۃ واحدۃ فاذا هم جميع لدینا محضرون، وہ تو بس ایک زوردار آواز ہوگی، وہ تو ایک چیخ ہوگی،
تو اچانک وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ گویا یہ تیسری سور کی آواز ہے جس کو ہم نے نفخۃ القیام لرب العالمین کے نام سے موسوم کیا ہے۔ یہ لوگ سخت گھبراہٹ اور پریشانی میں ہوں گے اور حیران اور پریشان میدان حشر کے اندر گھومتے پھر رہے ہوں گے۔ تب اللہ تبارک و تعالی ان مشرکوں، ان کافروں اور فاسقوں اور مجرموں سے فرمائے گا الیوم لا تظلم نفس شیئا ولا تجزون الا ما کنتم تعملون، آج کسی پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا اور نہیں تم بدلہ دیے جاؤ گے مگر انہی کاموں کا جو تم نے کیے ہیں۔ تمہیں تمہارے کرتوتوں کے مطابق تمہارا بدلہ دیا جائے گا۔ برادران و ہمشیرگان ملت اسلامیہ، اللہ ہمیں بار بار بتاتا ہے قیامت کا دن آنا ہے، اس دن ہمارے اعمال کے مطابق ہمارے ساتھ معاملہ کیا جانا ہے۔ وہ انصاف کا دن ہے، بدلے کا دن ہے، عدل کا دن ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو قبول کر لینے سے دنیا گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے۔ آج دنیا کے اندر جو گناہ ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ آخرت کے اوپر یقین نہیں رکھتے ہیں۔ اگر لوگ آخرت کے اوپر یقین رکھیں تو دنیا گناہوں سے پاک ہو جائے، ہماری زندگی صاف ستھری اور پرسکون ہو جائے۔ کاش انسان آخرت پر یقین رکھیں، اللہ رب العالمین کے انصاف پر یقین رکھیں اور یہ سوچیں اور یقین رکھیں کہ ہمیں اپنے اعمال کا بدلہ دینا ہے۔ جو عمل ہم نے جس طرح کا کیا ہوگا اس کا بدلہ ہمیں بھگتنا ہے۔ آخرت پر یقین اور بدلے کے دن پر یقین، اس دن پر یقین جب اعمال کا بدلہ بھرپور دیا جائے گا، کر لینے سے دنیا جرائم اور گناہوں سے پاک ہو سکتی ہے، ہماری زندگی پاکیزہ اور صاف ستھری بن سکتی ہے، ہمارے دل مطمئن ہو سکتے ہیں کہ رب العالمین خالق کائنات انصاف کرنے والی ذات موجود ہے، وہ کسی مجرم کو، کسی گناہ گار کو چھوڑے گی نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آخرت کے اوپر یقین کر لینے سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے گا۔ دنیا کو گناہوں سے پاک کرنے کے لیے، انسانوں کو اپنی زندگی میں پاکیزگی اور صاف ستھرا پن لانے کے لیے، دلوں کو مطمئن رکھنے کے لیے اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہمیں آخرت کے اوپر یقین رکھنا اور قیامت اور بدلے کے دن کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ایسا کرنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ دنیا گناہوں سے پاک ہو جائے، ہماری زندگی صاف ستھری ہو جائے، ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، اور سور پھونک دی گئی پس وہ اچانک اپنے قبروں سے نکل پڑیں گے۔ قالوا یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، بول اٹھیں گے ہائے افسوس ہمارے لیے، کس نے ہمیں ہمارے سونے کی جگہ سے اٹھا دیا ہے۔ هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہ وہی رحمان کا کیا ہوا وعدہ ہے اور رسولوں نے سچ کہا تھا۔ ان کانت الا صیحة واحدہ، اللہ فرماتا ہے وہ تو بس ایک چیخ کی آواز ہوگی۔ فإذا هم جميع لدينا محضرون، تو وہ سب کے سب ہمارے سامنے حاضر ہوں گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو آج کسی پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا اور تمہیں ویسا ہی بدلہ دیا جائے گا جیسے تم کام کرتے تھے۔ صدق اللہ العظیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔